محترم حضرات، محبت اور عقیدت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا جب اعلان ہوا فرشتوں کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتے بولے، یا اللہ ایسے کو تو نائب بنائے گا جو ان میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور فرشتوں نے اللہ سے عرض کی، ہے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب فرشتوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے کہا، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ آیت نمبر 30 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ یاد رکھیے گا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو اس وقت آسمانوں میں بھی موجود ہیں اور زمین پر بھی موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا تو اس وقت شروع میں اللہ نے فرشتوں کو زمین پہ نہیں رکھا تھا، اس وقت فرشتے صرف اور صرف آسمانوں پر ہوتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین پر بھی بھیجا۔ بات سمجھے آپ؟ شروع میں زمین فرشتوں سے خالی تھی اور اللہ کے فرشتے صرف اور صرف کہاں ہوتے تھے؟ آسمانوں پر، زمین پہ نہیں ہوتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آسمانوں پہ رکھا تھا اور زمین پہ نہیں بھیجا تھا تو یہ فرشتے زمین پر آئے کیسے؟ کیا سبب بنا؟ کیا وجہ بنی؟ آخر کیا ہوا کہ پھر یہ فرشتے آسمانوں کے ساتھ ساتھ اب زمین پر بھی رکھ دیے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوئی، سبب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو فرشتوں سے پہلے زمین پر بھیجا، اور یہ جو جنات ہیں یہ 7,000 سال تک زمین پہ رہے، اور اس دوران زمین پہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، صرف جنات تھے۔ اس دنیا میں جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، اس زمین پر سب سے پہلے جنات تھے، نہ انسان تھے نہ فرشتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ 7,000 سال کے بعد جنات کی آپس میں ہو گئی لڑائی۔ جنات کا آپس میں بغض، حسد، دشمنی، کینہ، اس وجہ سے ان کی آپس میں ہوئی جنگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف انسان ہی آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، یہ سارے کام جنات بھی کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر لڑائیاں جو جنات میں ہوئیں اور آج انسانوں میں بھی جو ہو رہی ہیں، اس کی دو ہی وجہیں، وہ ہے آپس میں حسد۔ حسد اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی برائی، اتنا بڑا عیب ہے
کہ یہ حسد جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور یہ حسد جو ہے دشمنیاں ایسی پیدا کرتا ہے کہ نوبت لڑائی، بلکہ جب زیادہ اگر بات بڑھے تو پھر یہ قتل غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ وہی جنات میں ہوا، اور اتنی ان میں لڑائیاں ہوئی ہیں کہ جنات نے آپس میں بے شمار جنات قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس وقت ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل اس کا نام تھا، اور یہ ابلیس شیطان جنت میں نکالے جانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، اس وقت یہ جو ہے آسمانوں پہ رہتا تھا یہ بھی جن ہی ہے ابلیس، اور ابلیس شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے یہ۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان۔ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا۔ وکان من الجن، اور اللہ فرماتا ہے شیطان جنات میں سے ہی تھا، جن میں سے تھا، لیکن یہ بہت بڑا عالم تھا، عالم بہت بڑا عبادت گزار تھا اس وقت یہ، اور یہ جو ہے اس وقت فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا یہ، علم والا تھا بہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو کہا، اس وقت یہ ابلیس تو نہیں تھا، ابلیس اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں، اب تو یہ ابلیس ہے نا، شیطان ہے اب تو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی ڈیوٹی لگائی کہ اے عزازیل تو دنیا میں جا اور فرشتوں کی ایک ٹیم لے کے جا، جماعت لے کر جا، اور یہ جتنے بھی جنات ہیں نا زمین میں، ان سارے جنات کو جنگلوں میں اور جزیروں میں، جزیروں کو آپ کیا کہتے ہیں، بیچز، وہاں پھینک دو اٹھا کر، وہاں لے جا کر ان کو، یعنی زمین سے نکال کے جنگلوں میں اور جزیروں میں ان کو آباد کر دو۔ ابلیس آیا دنیا میں، عزازیل آیا دنیا میں، اور فرشتوں کی وہ ٹیم بھی لے کر آیا، جماعت بھی لے کر آیا، اور اس نے پھر یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عزازیل یعنی ابلیس کی خدمت پر اس کو انعام دیا۔ انعام یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس عزازیل کو زمین اور جو ہے وہ پہلے آسمان کی بادشاہت دی، اور جنت کے کچھ خزانے، جنت کی بھی کچھ چیزیں اس کو انعام میں دیں اللہ نے عزازیل کو یعنی ابلیس کو۔ اب وہ فرشتے جو اس شیطان کے ساتھ زمین پہ اس وقت آئے تھے جنات کو نکالنے کے لیے، تو وہ فرشتے پھر زمین پر ہی ٹھہر گئے، زمین پر ہی رک گئے وہ فرشتے۔ اب اس کے بعد فرشتوں کی دو قسمیں بن گئیں، کچھ فرشتے وہ جو آسمانوں پر رہے، اور وہ جو فرشتے زمین پہ آئے تھے پھر وہ زمین پر موجود رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دو قسمیں، بڑی بڑی دو قسمیں یہ ہوئیں۔ اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سن لیں، یہ معلومات، یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی، شاید کہیں سوال ہو جائے اور آپ کو جواب دینا پڑ جائے، اور اب تو ایسے ایسے سوال ہوتے ہیں بھی ایک سوال کا جواب دو $1000، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی انعام مل جائے۔ تو وہ فرشتے جو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ملائکہ مقربین۔ اور فرشتوں کی جو دوسری قسم ہے نا، جو زمین پہ مختلف کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے بارش برسانا، موت دینا، رزق دینا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں روح ڈالنا، بہت سارے کام ہیں فرشتوں کے۔ تو ان فرشتوں کا نام قرآن نے جو بیان کیا ہے، فالمدبرات امرا،
مدبرات امرہ کہلاتے ہیں یہ فرشتے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو دی۔ محترم بھائی اب غور سے سنیے گا ایک بات میری توجہ سے۔ دیکھیے یہ واقعات، صرف واقعات بیان کرنا میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ یہ واقعات قرآن سے جو میں بیان کرنا شروع کیا ہے، اور 6-8 سال پہلے جب میں یہاں تھا اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا، اب دوبارہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم واقعہ بھی سنیں۔ اچھی بات ہے قرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے، تو قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم نے قرآن میں یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ اے لوگوں اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ اس واقعے سے سیکھنے کو ہمیں کیا مل رہا ہے۔ واقعات تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس واقعے سے یا اور بہت سارے واقعات ابھی باقی ہیں میں بیان کروں گا، ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، ہم سبق حاصل کریں، سبق کیا مل رہا ہے ہم کو۔ دیکھیے ابلیس شیطان، اس کی بہت ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ مثلا ابلیس کو جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اور یہی اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ابلیس عزازیل اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عبادت گزار، کیسے ابلیس بنا؟ شیطان کیسے بنا؟ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا، یہ برباد کیسے ہوا؟ تو سنیے اب، جب اس کو عروج ملا نا، ترقی ملی، وہ عروج اور ترقی نے اس کے دل میں تکبر، گھمنڈ، فخر پیدا کر دیا کہ میں تو بہت بڑا ہوں، مجھ سے تو کوئی بہتر ہے ہی نہیں، میرے سے بہتر کون ہے، میرے سے افضل کون ہے، میں سب سے بڑا، میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، بندہ کبھی بھی فخر میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے، چاہے وہ جوانی کا گھمنڈ ہو، چاہے وہ طاقت کا گھمنڈ ہو کہ بہت طاقتور ہے اور بہت فٹ بندہ ہے، بڑا مال، بڑی دولت، بڑا پیسہ، بڑے نوکر چاکر، آگے پیچھے گھومنے والے، عہدہ، وزارت، حکومت۔ تو یہ جو عروج و ترقی ہوتی ہے نا، یہ آزمائش و امتحان ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے اور بندے کو آزماتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے بندے کی امتحان کا اور آزمائش کا۔ شیطان اس عروج اور ترقی جو اس کا پیک ٹائم تھا، اس میں وہ فخر میں مبتلا ہو گیا اور اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، اور یہی بات اس نے جو ہے اللہ سے کہی جب اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ یہ آیت میں نے رات کو تراویح میں پڑھی تھی۔ اللہ نے کہا اے شیطان، جب میں نے تجھے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو کون سی چیز تھی جس نے تجھ کو روک دیا اور تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وجہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے بات؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ شیطان سے۔ بھائی اللہ مالک خالق، اللہ بولے بندہ نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کا جواب کیا تھا؟ شیطان نے جواب کیا دیا اللہ کو؟ قال انا خیر من، کہنے لگا میں یہ جو میں ہے نا، یہ میں بندے کو برباد کرتی ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میں ہوں نا، میں یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ میں میرا کوئی پوچھتا نہیں، میں ہوں نا۔ یہی بات اس نے اللہ سے کہی، میں بہتر ہوں آدم سے۔ اس لیے بزرگان دین کی زندگی پڑھی ہے، اولیاء اکرام کی سیرت پڑھی ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز اور بڑے بڑے اولیاء کی سیرت پڑھی ہے۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا، ان کے پاس کوئی آتا تھا نا، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، ہم عبادت کریں، دعا کریں، نیکیاں کریں، کچھ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، نیک بن جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ بزرگان دین کیا وظیفہ دیتے تھے جس میں سالوں لگ جاتے تھے؟ وہ ایسے کام کراتے تھے جس سے بندے کی میں نکل جاتی تھی۔ شہر بغداد کا ایک واقعہ ہے،
بغداد شریف اولیاء کرام کا شہر ہے، بڑے بڑے اولیاء وہاں پیدا ہوئے، حضرت شیخ عمر شہاب الدین فوروردی، شیخ معروف قرقی، سیدنا جنید بغدادی، بہلول دانا، باعث بستامی، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے. کچھ وہاں گئے ریاضتیں عبادتیں چلے کاٹنے. خود خواجہ غالب نواز بغداد شریف سے ہو کر آئے تھے ہندوستان. تو ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا یہی کہ میں کیسے نیک بنوں. انہوں نے کہا ایک کام کرو، فلاں مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے نا، ان سب کی چپلیں صاف کر کے سیدھی سیدھی کر کے رکھو. اب یہ کام کون کرے گا؟ اب بندہ بولے میں تو پیسے والا، میں جو ہے اتنا بڑا آدمی، میں کسی کی چپل اٹھا کے اندر رکھوں گا، اس کو سیٹ کروں گا، تو وہ بھائی بندہ گھبرا. مگر یہ کرنا پڑے گا. ایک ہفتہ کیا، 2 ہفتہ کیا، کئی مہینے یہی کام کرا ہے. کہا ہاں اب میرے کو لگتا ہے تیری جو تکبر گھمنڈ میں ہے نا اب نکل گئی. اب پھر دوسرے کاموں کی طرف لگا. مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ جو میں ہے نا اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ اسی وقت نکلے گی جب بندہ یہ سوچے میں بہت گناہ گار ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ زمین وہاں سے جنت سے نکال کر پھینکا گیا. اور بات یہاں سے چلی تھی کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ جو کہا کہ اللہ تو انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے. پہلے تو یہ سن لے خلیفہ ہوتا کون ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے سسٹم کو چلائے، اس کا کام کرے. یہ بھی خلیفہ ہوتا ہے کہ انتقال ہو جائے تو کسی کے انتقال کے بعد اس سسٹم اس نظام کو چلائے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا تو حضور کے جو خلفاء تھے، سیدنا پہلے خلیفہ صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر سیدنا علی. اور ایک خلیفہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت لینے گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے، میں جا رہا ہوں تم یہاں بیٹھو اور تبلیغ کرو. اب اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں آنی نا، وہ تو حی ہے، تو پھر اللہ کا خلیفہ کیسے؟ ایک سوال ہے. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھا خلیفہ بنانے کا، بندہ محتاج تھا، ہم محتاج تھے، ہم اللہ سے لے نہیں سکتے تھے ڈائریکٹ. تو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا ہے، کسی کو واسطہ بنایا ہے کہ اللہ سے لے کر ہمیں دے، اور ہم اس اللہ کے دیے ہوئے سے جو بھی کتاب دے، جو بھی ہدایت دے، اس سے رہنمائی حاصل کریں. بندہ محتاج ہے، بندہ وسائل کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا آدم علیہ السلام کو کہ میں نائب بنا رہا ہوں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا یا آسمانوں میں بھی خلیفہ بنایا؟ البتہ آدم علیہ السلام زمین میں اللہ کے نائب تھے یا آسمانوں میں بھی اللہ کے نائب تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا، نائب بنایا، وہ زمین میں بنایا، آسمانوں میں نہیں بنایا خلیفہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو بھی لڑائیاں، جنگ، جدال، فساد ہونا تھا وہ زمین میں ہونا تھا. آسمان اس سے پاک ہے. آسمانوں میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کچھ نہیں ہوتا. پھر ایک سوال ہے زمین میں کیوں ہوتا ہے اور آسمانوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ، جدل، لڑائی، فساد جو ہوتے ہیں وہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو قوت شہوانیہ، ایک قوت غضبیہ. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں، جسم میں 3 طاقتیں رکھی ہیں. کتنی طاقتیں رکھی ہیں؟ 3 طاقتیں. نمبر 1، اللہ نے انسان میں شہوت رکھی ہے. شہوت کیا؟ لذت، شہوت، کھانے کی شہوت، کھانے کی خواہش بندے کو ہوتی ہے نا، اور اچھے سے اچھا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. کبھی بندہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی جو ہے وہ کھٹا کھانا چاہتا ہے. یہ ایک
خواہشات ہیں بندے کے اندر، ہے نا؟ پھر بندے کے اندر عورت کی خواہش، بندہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا نا عورت سے، ایک چیز ہے اللہ نے لذت رکھی ہے، شہوت رکھی ہے انسان کے اندر، تو اس کو وہ چیز چاہیے، عورت چاہیے۔ تو پھر اس کا حل بھی دیا نا کہ پھر وہ نکاح رکھا کہ نکاح کے ذریعے عورت سے جڑو۔ مختصر یہ تو ایک تو طاقت اور قوت بندے میں ہے شہوت، دوسری غصہ، انسان میں غصہ بھی رکھا اللہ نے، غضب بھی رکھا۔ اب یہ دو طاقتیں شہوتیں ایسی ہیں، شہوت اور غصہ، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، اللہ نے دونوں چیزیں بندے میں رکھی ضرور ہیں، لیکن اللہ نے دونوں چیزیں دینے کے بعد کنٹرول بھی سکھایا ہے کہ تم نے غصے کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور تمہارے اندر جو لذت اور خواہشات کی جو قوت ہے اس کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے۔ فرشتے یقیناً اللہ کے عبادت گزار ہیں، یاد رکھیے، میں بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرشتے یقیناً اللہ کے نیک بندے اس معنوں میں کہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے ایک سیکنڈ بھر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن انسان اگر اپنی شہوت کو، لذت کو قابو میں کر لے، کنٹرول میں کر لے، اور اس کا ناجائز استعمال نہیں کرے، تو یہ کہلاتی ہے عفت، پاک دامنی۔ اور انسان اگر غصے کو کنٹرول میں رکھے اور کوئی غلط کام نہ کرے تو یہ ہے شجاعت۔ اب سنیے، انسان نے خواہشات کو قابو میں رکھ کے عفت، پاک دامنی کا جوہر حاصل کر لیا اور بہادری حاصل کر لی۔ تیسری قوت ہے عقل۔ یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تو انسان اللہ کا پیارا بنے گا۔ فرشتوں کے پاس اونلی ون قوت ہے، ایک طاقت ہے بس، وہ ہے عقل۔ اسی لیے فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کیا، اے اللہ انسان فساد کرے گا، وہ خلیفہ اس میں سے بن رہا ہے، ہم تو تیرے فرما بردار ہیں، ہمیں خلیفہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ تو یہ اعتراض نہیں تھا اللہ کے اوپر، آبجیکشن نہیں تھا فرشتوں کا۔ فرشتے حکمت جاننا چاہتے تھے، اے اللہ تیری حکمت کیا ہے، تو ہمیں چھوڑ کر آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو یہ حکمت جاننا چاہتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آسمان پہ چونکہ صرف فرشتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا ہونا نہیں تھا، تو اس لیے وہاں خلیفہ نہیں، زمین پہ آدم علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں۔ پھر جب انہوں نے، فرشتوں نے یہ کہا کہ تو جو ہے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو آدم کی اولاد تو جھگڑے کرے گی، فساد کرے گی، اور ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں یہ سب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کیوں بنا رہا ہوں آدم کو خلیفہ، اس کی حکمتیں ہیں، اور کیا حکمتیں ہیں وہ میں کل بیان کروں گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے مکمل تقریباً ہو چکا ہے، کل ہم انشاءاللہ دوسرا واقعہ سنیں گے، اور وہ واقعہ ہے اللہ نے جب حکم دیا سارے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہم دوسرا اسٹارٹ کریں گے کل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر، گھمنڈ، فخر جیسی برائیوں سے محفوظ فرمائے، تواضع، عجز، انکساری، یہ نعمت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔